ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ۔ اب رسول اسلام نے غدیر میں ستون امامت گاڑا اور 2 مہینہ 10 دن بعد موسیٰ 1 مہینہ 10 دن غیبت میں رہے، رسول اسلام کی رحلت غدیر کے بعد 2 مہینہ 10 دن بعد ہوئی۔ 2 مہینہ 10 دن بعد امت رسول کا حال بدتر تھا امت موسیٰ سے۔ امت رسول کا حال بہت بدتر تھا امت موسیٰ سے۔ کیوں بدتر تھا؟ اس لیے کہ موسیٰ جب واپس آئے، ہارون اور ہارون کے 4 چند آدمی موجود تھے جو گسالے کے پیچھے نہیں جا رہے تھے، لیکن جب 2 مہینہ 10 دن بعد رسول اسلام کی رحلت ہوئی اور مدینے میں گسالہ اور گسالہ پرست آ گئے، جب گسالہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، انہوں نے گسالہ پوجنا شروع کر دیا، امت ساری گسالے کے گرد جب جمع ہو گئی، یہاں تشیع کا اب ذمہ داریاں نمایاں ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں تشیع کی ضرورت تھی۔ کیوں کہ تشیع یعنی اسلام کی عملی تصویر بر محور ولایت، اسلام کا اپنے ستون سے محور سے ہٹ گیا، محور ولایت سے دور ہو گیا۔ یہاں تشیع کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کو اس کے محور کے گرد واپس لوٹائے۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے سب، غدیر میں موجود بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے راوی، بڑے بڑے عالم تفسیر، بزرگ شخصیات دینی و علمی، گھروں میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے، عبداللہ ابن عباس جیسے اور بہت سارے اور بڑے لوگ، کچھ صحابہ و کچھ صحابہ کی اولاد، کوئی فقہ پڑھا ہوا، کوئی دین پڑھا ہوا، اور رسول اسلام سے سب پڑھے ہوئے مبلغین دین۔ رسول اسلام کی رحلت ہوئی، چپ کر کے گھروں میں بیٹھ گئے، امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہاں تشیع میدان میں اترتا ہے۔ اب یہاں تشیع کا عملی نمونہ ہے۔ تشیع کیا ہے اور خانقاہی دین کیا ہے؟ تشیع میدان میں اترتا ہے۔ کون سا تشیع؟ ایک خاتون، ایک جوان بی بی جس کی عمر 18 سال ہے، جس کے دل میں ابھی اپنے والد گرامی کی رحلت کا غم موجود ہے، جس کو اپنے بابا کی فرقت میں رونے بھی نہیں دیا جاتا، میدان میں اترتی ہے۔ کس لیے میدان میں اترتی ہے؟ نہ ورد کرنے کے لیے، تشیع یہ ہے، میدان میں اترتی ہے۔ آ کر ان سامریوں کو اور گسالوں کو اور ہر ایک کو پکار کے کہتی ہے کہ اے قوم، تم صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہو، دین ہے لیکن محور ولایت پہ نہیں ہے، محور ولایت سے دور ہو گئے ہو، نہیں مانتے اس کی بات۔ تنہا تحریک چلاتی ہے، چونکہ تشیع ایک تحریک کا نام ہے، تنہا ایک تحریک چلاتی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی ساتھ نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی عالم نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی فقیہ نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، تمام فقیہان مدینہ چپ ساتھ کے مدینہ میں موجود ہیں، ہر ایک کے در پہ جاتی ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے اور انہیں یاد دلاتی ہے کہ تم غدیر میں موجود تھے، تم نے رسول اللہ سے یہ جملہ سنا، صرف کچھ بھی نہ کرو، آ کر اس کی شہادت دے دو، گواہی دے دو کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا۔ ہر ایک نے بہانہ کیا، کسی نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چل نہیں سکتا، کسی نے کہا میری نظر کمزور ہو گئی، کسی نے کہا میرا حافظہ کمزور ہو گیا، ہر ایک نے ایک بہانہ کر لیا۔ یہ تمام بڑی بڑی شخصیات جن کے اقوال سے آج کتابیں پڑھ ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں آیا ولایت کے لیے گواہی دینے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ بی بی تنہا میدان میں آ جاتی ہیں۔ جھگڑا فدق کا نہیں تھا، جائیداد کا نہیں تھا، جاگیر کا نہیں تھا، سرمائے کا نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے سامری گری کے خلاف جہاد کرنا تھا اور سامریوں کو رسوا کرنا تھا،
ہر وہ چیز جو میسر آئی اس کے ذریعے سے ان کو رسوا کیا. دیکھا کہ فدق خوب ذریعہ ہے ان کے چہرے سے نقاب اتارنے کا. فدق کو ذریعہ قرار دیا, خطبے دیے, انصار کی خواتین آئیں بی بی کی عیادت کے لیے. اس طرح سے بی بی نے ان کے سامنے بیماری کے عالم میں بستر بیماری پر بی بی لیٹی ہوئی ہیں, خواتین عیادت کے لیے آئیں, کرانا شروع نہیں کیا, ہائے ہائے کرنا شروع نہیں کیا, بلکہ ایسا خطبہ دیا کہ فریادیں کرتی ہوئی بی بی کے گھر سے نکلی اور اپنے شوہروں پر نفرین اور لعنت کرتے ہوئے گئیں. مدینے کی عورتوں کو احساس دلایا کہ تم کون تھے اور ہم نے تمہیں کیا بنایا. مسجد النبی میں خطبہ دیا, فلسفہ دین سمجھایا کہ نمازیوں نماز کس لیے خدا نے واجب قرار دی, روزہ داروں روزہ خدا نے کس لیے واجب قرار دیا, حاجیوں خدا نے حج کس لیے واجب قرار دیا, اور اے آل رسول کا دم بھرنے والوں, آل رسول کی محبت کا خدا نے کیوں حکم دیا. مسجد النبی میں خطبے دیے کہ کسی طرح یہ امت بیدار ہو جائے, کسی طرح دین ولایت کے محور میں لوٹ کر آ جائے. ایک خاتون تنہا لڑ رہی ہے, ولایت کے لیے قیام کا نام ہے. حضرت زہرا کیوں اٹھی, معلوم تھا کیا ہوگا, نہ کہ آشنا نہیں تھی, جانتی تھی کیا ہوگا. آئیں, ولی کی محافظ بنی, نظام ولایت کا پرچار کیا, نہ اپنے شوہر کی حمایت کی. یہ نہیں ہے عنوان یہاں پر, شوہر کی حمایت کا عنوان نہیں ہے. یعنی بیوی شوہر کے لیے نہیں لڑ رہی بلکہ شیعہ ولی کے لیے لڑ رہا ہے. اس دن حضرت زہرا شیعہ بن کر آئی سامنے. عمر گزر گئی زہرا زہرا کرتے ہوئے یا فاطمہ کرتے ہوئے, لیکن کیا کام لیا فاطمہ سے آج تک؟ وہی کام لیا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے لیا. فاطمہ سے بیٹے مانگے ہیں, فاطمہ سے گھر کوٹیاں مانگی ہیں, فاطمہ سے زیورات اور گاڑیاں مانگی ہیں, حضرت فاطمہ سے اپنی ایڈمیشن اور پروموشن مانگے ہیں, حضرت فاطمہ سے سب کچھ سیکھا ہے, لیکن حضرت فاطمہ سے یہ نہیں سیکھا کہ جب نظام ولایت سے امت دور ہو جائے, اے بی بی ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. اس دن ایک شیعہ کو اس دن کیا کرنا چاہیے. اس دن فاطمہ شیعہ تھی, شیعہ علی. اس دن کا تقاضا کیا تھا؟ اس دن کا تقاضا یہ تھا کہ تنہا آ جاؤ اس پوری قوم کے مقابلے میں, اس امت کے مقابلے میں. اگرچہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن ایسے مسلمان ہیں جو ولایت سے دور ہیں. ان کو سمجھاؤ, ان کے دروں پہ جاؤ, اگر در نہ کھولیں ان کے مقابلے میں قیام کرو, اور اتنا قیام کرو کہ اگر یہ آپ کے گھر پر حملہ بھی کر دیں ان کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہونا. در جلایا, در گرا, حضرت سیدہ کا پہلو زخمی ہوا, لیکن جب دیکھا کہ ولی خدا کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں, وہی ہاتھ جو زخمی پہلو پہ رکھا ہوا تھا اپنا درد زخم بھول گیا, درد پہلو بھول گیا, اور وہ ہاتھ اٹھا کے دامن ولی پہ رکھ دیا, اور اس ہاتھ کو نہیں چھوڑا. جتنا کھینچتے رہے علی کو, لیکن حضرت زہرا نے وہ ہاتھ نہیں چھوڑا. اس قدر مضبوط گرفت دامن ولایت پہ ڈالی کہ وہ علی کو کھینچتے تھے, حضرت زہرا زمین پہ ساتھ کھینچتی چلی آ جاتی تھی. جب چند قدم کھینچ لیا, دیکھا یہ عجب شیعہ ہے, یہ عجب شیعہ ہے, یہ اپنے مولا کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی. وہ لعین خود کہتا ہے کہ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, قریب کھڑا ہوا قنفذ موجود تھا, اس کی کمر بند پہ تازیانہ اٹکا ہوا تھا. میں نے تازیانہ اٹھا کر ہوا میں لہرایا, ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اقدس سے دختر نبی پہ مارا. یہ شیعہ ہے. دیکھنا چاہتے ہو شیعہ علی کا کیسے ہوتا ہے؟ علی کے شیعہ کا ہاتھ اگر دامن علی پہ آ جائے, اس ہاتھ کو کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن چھوٹتا نہیں ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے تشیع, تشیع یعنی زہرا, تشیع یعنی فاطمہ, تشیع یعنی علی کا دامن اور فاطمہ کا ہاتھ.
تشیع یعنی ولایت اور زہرا کی پیروی، خود بھی معصومہ ہیں، خود بھی معصومہ ہیں، لیکن ایک معصوم دوسرے معصوم کا شیعہ بن جاتا ہے۔ کوئی ہے اس سے زیادہ، حضرت زہرا سے زیادہ پریشان کوئی ہے؟ کوئی ہے تشیع مجبور؟ محسن شہید ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹے کی شہادت پہ نہیں روتی، ولی کی تنہائی پہ روتی ہیں، ولی کی تنہائی پہ روتی ہیں۔ جب لے گئے علی کو، فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے، حضرت علی علیہ السلام نے کہا سلمان کو روکو جا کر، بنت نبی کو روکو جا کر، امت کے حق میں نفرین نہیں کرنا۔ شیعہ یعنی فاطمہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم